लोग कहते हैं कि सियासत कोई आदमी नहीं छोड़ सकता, मगर ऐसी बात नहीं है। मैं कारोबार को खूब तवज्जो दे रहा हूँ। आपको पता है कि मैं इस्लामाबाद बेस हूँ, मगर हल्के में मेरी असर ज़रूर इसलिए है कि मैंने खिदमत की 5 साल। कंटेनर्स का धुआं ही खाते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सी पैक से बहुत फ़ायदा होगा, इलाके की तरक्की होगी। आप बेहतर समझते हैं। ये के केस बनते हुए भी लोग कहते थे कि इसकी क्या फ़ायदा है, ये नहीं बनना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ट्रैकर में आपका मेज़बान ईमान शाह। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, इलाके की मारूफ समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियत हाजी कुर्बान अली साहब। हाजी कुर्बान पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस्लामाबाद ऑफिस, जो कैपिटल ऑफिस कहलाता है, उसके चेयरमैन भी रहे हैं। अभी उनके पास ओहदा है, और नगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हैं। हाजी साहब, आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका चैनल का भी शुक्रिया। सियासत को खैरबाद कह चुके हैं? खैरबाद तो नहीं, बात मतलब कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं है सियासत में। कोई पैसों में कोई ज्यादा आगे बढ़ गए सियासत? नहीं, पैसों में नहीं। मेरी जो बैकग्राउंड है, आपको पता है कि मैं एक मिडिल क्लास। आपकी जबरदस्त एंट्री रही पॉलिटिक्स में। आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सीनियर ओहदों पे रहे, PMLN में सीनियर ओहदों पे रहे, अचानक से आप गायब हो गए। शाह साहब, आपको पता कि आपके मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ा था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, और मेरे साथ बड़े मुकाबले के लोग थे। साबिका डिस्ट्रिक्ट मेंबर भी था, आपको कोई उलमा भी थे। अल्लाह ने मुझे कामयाब की। आप मेरे साथ कुलीग भी रहे उस दौर में, और मैंने अपनी 5 साल दौर बहुत अच्छी तरीके से गुजारी। उसके बाद सईद जफर मरहूम प्रेसिडेंट थे PPP के, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप शामिल हो जाए। मैं शामिल हो गया। फिर बाद में मुझे कुछ पॉलिसी पे पीपल पार्टी का इख्तलाफ रहा, मैंने वहाँ से इस्तीफा दिया। और पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत थी, आप अच्छे ओहदे पे थे, आपने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया? जी बिल्कुल। वो उनकी जो कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी। हल्के के जो MNA था, जिसको जिताने में मैंने बड़ा किरदार किया था, उसके साथ मेरी बराबरी नहीं रही। और मैं तो आम एक मिडिल क्लास से, मेरी बुनियाद में एक आम आदमी से मैंने शुरू किया था, और मैं कारोबार भी करता था, साथ सियासत भी। मैंने देखा कि दोनों साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ये दोनों साथ, दो चीज़ें साथ नहीं चल सकती। आप पाकिस्तान में किसी कोने में भी जाकर, आप PTI की तरफ तो नहीं जा रहे? नहीं, मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं जा रहा। PTI की शख्सियत के साथ आपका उठना बैठना ज्यादा है, कोई राब्ते भी हैं? जी बिल्कुल, वो बेशक है। आगा बेशती हमारा दोस्त हैं, मेरा हल्के के हैं, और मेरी उनकी अगर मैं किसी के साथ बैक एंड पे रह के मैं किसी को, तो ज़मीनी इंतखाबात में सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। वो मेरा इलाके का है। अगर आपके इलाके तो दूसरे कैंडिडेट्स भी हैं? नहीं, मैं दूसरे कैंडिडेट्स को इस्लामाबाद से तो नहीं आए? नहीं, आजमाया चुका हूँ और उनके साथ, मगर ये तो आप समझते हैं कि आगा बेशती बेहतर कैंडिडेट है इस वक्त? देखिए, आपके हमारे यहाँ पे कौमों पे जाते हैं, कोई शीन, कोई यशकुन, और कोई चीजें। आगा बेशती में ये चीजें नहीं है, और आपके हल्के में ये मामला बहुत ज्यादा है, और लोग इन चीजों के ऊपर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो कोई गैर जानिबदार का है, और हुकूमत का आने वाला हुकूमत के साथ हम इस चीज को देखना चाहिए कि जो भी हुकूमत है उसी का कैंडिडेट हो, उसकी सपोर्ट की जाए, बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर लें। नहीं, सियासत करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हल्के में मेरी असर जरूर अंदर जरासीम तो बहुत ज्यादा है। जरासीम में कहते हैं, लोग कहते हैं कि सियासत कोई आदमी नहीं छोड़ सकता, मगर ऐसी बात नहीं है। मैं कारोबार को खूब तवज्जो दे रहा हूँ। आपको पता है कि मैं इस्लामाबाद बेस हूँ, मगर हल्के में मेरी असर ज़रूर इसलिए है कि मैंने खिदमत की 5 साल। फिर PMLN ने मुझे टिकट दी थी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का, और मैंने कंटेस्ट नहीं किया। ये कारोबारी मामला के ऊपर आते हैं। हाजी साहब, पाक चीन तिजारत गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल से बंद है। लोग खासकर उस बॉर्डर से जो रिलेटेड जो ताजिर हैं, वो बहुत बुरी तरह जो है ना मुतासिर हो चुके हैं। कोई ऐसे, चूँकि आपके इस्लामाबाद में हम तो आए रोज़ खबरें देखते हैं, आपके वहाँ पे इस्लामाबाद में अक्सर एम्बेसडर्स के साथ आपकी मुलाकात होती है, और पाकिस्तान में मुतयन चीन के सफ़ीर के साथ भी आपकी तवत्तुर के साथ मुलाकातें होती हैं। ये क्या मसला है, बॉर्डर क्यों नहीं खुल रहा है? शाह साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारी बहुत कोशिश रही है। आपको पता है कि कोविड के पिछले फरवरी से जो सिचुएशन रही, इस साल टोटल जो गुज़िश्ता साल हमें एक 8 दिन के लिए बॉर्डर खुला, और एक 10 दिन के लिए।
جس میں ہمارے پاس کوئی 50 سے 60 کنٹینر آئے. ہمارے 150 کنٹینر وہاں جو پھنسے تھے وہ بھی نہیں آ سکے. اس کے اوپر ہم نے آپ نے کوششیں کی. ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے بھی ہوئی فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے. ہماری رزاق داؤد صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئی. چائنا گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک اپنی ایک سسٹم ہے. اگر ہم جتنے بھی کوشش کریں وہ چائنیز جب تک وہ مکمل طور پہ نہیں چاہتے ہیں تو وہ بارڈر کو نہیں کھولتے ہیں. اس حوالے سے نیا جو ایمبیسڈر ہے ان سے ہماری 2 دفعہ میٹنگ ہوئی اور ہماری کوششوں کی وجہ سے 15 مارچ سے انہوں نے ویزا بزنس کمیونٹی کے لیے اوپن. سی پیک کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں گلگت بلتستان میں؟ ابھی تک تو کوئی سی پیک کا ایک پروجیکٹ بھی نہیں ہے. آنے والے کوئی مہینوں سالوں ہفتوں کچھ دنوں میں کچھ پروگریس ہوگی؟ جی. پہاڑی خطے جو دنیا کے جنگلات کا 5واں حصہ ہیں، عالمی سطح پر بے حد اہمیت رکھتے ہیں. گلگت بلتستان کے نہایتی حساس پہاڑی سلسلے کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے خطرات درپیش ہیں. قدرتی جنگلات کو تحفظ دے کر 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کا شجرکاری مہم کے تحت گلگت بلتستان میں 17 کروڑ پودے لگائے جا رہے ہیں. آئندہ نسلوں کے لیے ان پہاڑی وادیوں کی ہریالی کو محفوظ رکھنے میں ہمارا ساتھ دیں. بالکل آپ کو پتا ہے کہ پہلی گورنمنٹ میں پی ایم ایل کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے کوشش ضرور کی کہ ہم خالی کنٹینرز کا دعائیں کھاتے رہیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. سی پیک سے بہت فائدہ ہوگا، علاقے کی ترقی ہوگی. آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ کیس بنتے ہوئے بھی لوگ کہتے تھے کہ اس کی کیا فائدہ ہے، یہ نہیں بننا چاہیے. ہم اس وقت اس زمانے دعائیں بھی مانگتے رہے ہمارے علاقے سے نہ گزرے. لوگوں نے دعائیں مانگی اور اونچے ٹکریوں پہ جا کے دعائیں کی اور کہا کہ روڈ نہ گزرے ادھر سے. آج اس کا ثمرات یہی لوگ لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سی پیک ایک نعمت سے کم نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ بارڈر کے اوپر چائنا گورنمنٹ نے ابھی 15 مارچ سے ویزے بالکل باقاعدہ ہمیں لیٹر آیا اور 1 اپریل سے باقاعدہ بارڈر کھل رہا ہے. اچھا، آپ یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ 1 اپریل سے پاک چین سرحدی تجارت کا دوبارہ آغاز ہونے جا رہا ہے. بالکل، میں آپ کو لیٹر بھی آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. مجھے باقاعدہ طور پہ کیپٹل آفس میں مجھے آج 3 دن پہلے مجھے لیٹر ملا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ جو اس کے جو ویکسین ہے باقاعدہ طور پہ ویکسین لگا کے جائیں گے. ویکسین کے بغیر آپ نہیں جا سکتے ہیں. اس کے بعد کووڈ کا ٹیسٹ آپ کا ہوگا، رپورٹ. گلگت بلتستان میں لیبر، کامرس اور انڈسٹری کا کوئی منسٹر بھی ہے؟ جی، منسٹر تو ہے. ابھی یہ نیا جو گورنمنٹ آئی ہے عباد اللہ بیگ صاحب ہے کامرس کا منسٹر، کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ صاحب. میں تو ابھی نئی گورنمنٹ کوئی ملاقات ہوئی آپ کی ان کے ساتھ؟ جی، میری اسلام آباد میں ملاقات ہوئی. ہم نے ایک میٹنگ بھی ارینج کی تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں دیکھیں. آپ نے سی پیک کے اوپر سوال کیا کہ اس کا اصل وجہ کیا ہے. سی پیک میں ہمیں پروجیکٹ نہیں ملنے کا وجہ کیا ہے؟ پچھلے حفیظ الرحمان صاحب کے دور میں بڑی کوشش کی جے سی سی میں میٹنگ میں 80 میگا واٹ فنڈر 100 میگا واٹ کیا یو اور گلگت چترال روڈ. یہ آئینی سٹیٹس نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں شامل ہو سکے. تو ابھی آئینی کوئی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ یہ ہمارے مقتدر ادارے بھی چاہتے ہیں اور اس پہ ہم نے جدوجہد بھی کی. آپ کے علم میں ہوگا آپ نے اسلام آباد میں بھی بہت زیادہ اس حوالے سے ہم نے بہت زیادہ کوشش بھی کی. ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ابھی حال ہی میں انیشیٹو لیا ہے اور آنے والے 2-3 مہینوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان قومی دائرے میں آ جائے گا؟ بالکل عبوری آئینی صوبہ کوئی سینٹ قومی اسمبلی میں سیٹیں بالکل انشاءاللہ امید ہے کیونکہ یہ اور اگلے 2.5 سال بعد پاکستان میں جو عام انتخابات ہوں گے اس میں گلگت بلتستان میں بھی صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے. بالکل اس کے میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور یہ اس کے اوپر سیریسلی گورنمنٹ بھی سوچ رہی، مقتدر ادارے بھی سوچتے ہیں کہ اور ہمارا پاس جب تک قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی نہیں ملے گی ترقی نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارا کوئی آواز سننے والا، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حال ہی میں سینٹ کا جب الیکشن ہوئے عمران خان صاحب ہر لوگوں سے ملے ہیں. سندھ سے نمائندگی قومی اسمبلی میں بھی ہے، بلوچستان سے بھی ہے، کے پی سے بھی ہے اور دوسرے صوبوں سے بھی ہے، لیکن وہاں پہ ترقی نظر نہیں آ رہی. ان کی نسبت جی بی میں بہتر ترقی ہے. ہم آئینی اس کے حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی یہاں پہ ترقی بہت بہتر نظر آ رہی ہے. دیکھیں گلگت بلتستان کے لوگ محنت کش لوگ ہیں. یہ آپ کے لیے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر نمائندگی بھی مل جائے تو اور زیادہ بہتری آئے گی، ترقی ہوگی. دیکھیں ہر قوموں کا، ہر علاقے کا اپنا ایک روایت ہے. ابھی کچھ لوگ محنت نہیں کرتے. بلوچستان کے لوگ محنت کرنے میں اتنا زیادہ کوشش نہیں کرتے ہیں
KPK کے لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں، وہ دنیا کے ہر اس کنٹری میں جا کے محنت کرتے ہیں، تو KPK والا تحقیق کرتے ہیں۔ تاجر برادری کو کیا پیغام دیں گے؟ تاجر برادری کے لیے پیغام کیا دینا ہے کہ حکومت کو چاہیے تاجر برادری کی جو مسائل ہیں ان کو فوری طور پر حل کرے، اور ان کو اسپیشل ٹورزم میں اور بارڈر ٹریڈ کے اوپر جو نوجوان ہیں ان کو بغیر انٹرسٹ لون دی جائے۔ یہاں کے گلگت بلتستان کی جو حکومت کو بھی چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کو، عمران خان سے بھی ہماری کوشش ہے کہ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی میں نمائندگی کرتا ہوں، وہاں پورا پاکستان کی طرف سے میں کرتا ہوں، مگر میری کوشش ہوتی ہے سب سے بڑا عہدہ فیڈریشن کا اسلام آباد میں آپ کے پاس ہے؟ جی میرے پاس ہے، FPCCI کا فیڈرل میں واحد ادارہ ہے کہ میں اس کے نمائندگی یہاں پہ گلگت بلتستان سے آپ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نمائندگی کرتا ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے، میری چائنا ایگریکلچر کونسلر کو بھی ہم نے اپنے فیڈریشن میں دعوت دی، آپ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی بلایا، پھر اور جو ایکسپرٹس ہیں ایگریکلچر میں ہم نے ان کو بھی دعوت دی۔ ہفتہ پہلے ہم نے فیڈریشن میں ایگریکلچر کے اوپر ہم نے ایک میٹنگ کی، اور گلگت بلتستان میں جو کیا کیا چیزیں ہم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے مل کے اور ایمبیسی آف چائنا کے ساتھ مل کے کیا ترقی کر سکتے ہیں، ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی۔ حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہمارے ساتھ مہمان تھے حاجی قربان علی صاحب۔ اگلے کسی پروگرام میں ایک اور مہمان کے ساتھ، کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹاکرا دیکھنے کا شکریہ، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔